میرا تیسرا خط عالمی شورا تبلیغ کے لیے، خصوصی طور پر حضرت مولانا ابراہیم دیولہ کے لیے۔ حضرت امید ہے کہ آپ دین کے کاموں میں پوری طرح مصروف ہوں گے، دن رات کوشش کر رہے ہوں گے تاکہ امت کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ امید ہے کہ یہ خط آپ تک بخیر پہنچے گا۔ اس خط میں میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، کچھ سوالات ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پورا خط آپ تک پہنچے گا۔ حضرت مجھے نہیں معلوم کہ آیا آپ کو اس معاملے سے واقف ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں تو یہ خط آپ کی توجہ میں لانا چاہیے۔ ایک شخص ہے جس کا نام یوسف واپی ہے، جو واپی گجرات کا رہائشی ہے۔ اس نے امت میں ایک نیا فتنہ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معزز علماء کرام بہت ہی غمگین ہیں۔ یوسف واپی صبح سے شام تک مختلف علماء کو فون کرتا ہے، ان کی گفتگو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر انہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے اور ان ریکارڈنگز پر اپنی زبان سے تبصرہ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بھی عالم جو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ شورا اور امارت کے بارے میں غیر جانبدارانہ موقف رکھتا ہے تو یوسف واپی ان سے رابطہ کرتا ہے۔ مثلاً اس نے ہمارے پیر مفتی سلمان منصور پوری کو فون کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اسی طرح اس نے مفتی عفان منصوری کو فون کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس نے پیر ذوالفقار نقشبندی اور مولانا محمود دیوبندی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، حتیٰ کہ گندی زبان کا استعمال کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شورا کے معزز اراکین اسے روک نہیں سکتے یا اسے یہ سب کرنے کی اجازت ہے؟ ہمارا علمی مرکز دارالعلوم دیوبند، جس کی روشنی اور علم آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جہنم کی آگ سے بچ رہی ہے، اب کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے خود اپنے بیانات میں کہا تھا کہ اختلافات میں احترام ضروری ہے، تو یہ کس قسم کا احترام ہے؟ دنیا میں جتنے بڑے علماء ہیں وہ شورا اور نظام الدین کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ ان کا سیدھا سا موقف ہے کہ لوگ چاہے جہاں اللہ کے لیے کام کرے، دونوں ہی راستے صحیح ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بزرگ اکابر کو بولنے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات سنی ہوگی، جس میں ان کی ملاقات مولانا سعد صاحب سے ہوئی تھی، جبکہ وہ ملاقات کئی گھنٹوں تک رہی۔ اس کی صرف 7 منٹ کی کلپ منظر عام پر آئی، جس میں حضرت نے صاف الفاظ میں کہا دونوں ایک دوسرے کا احترام کرے، دونوں جماعتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ کس کے لیے اپنی زبان کو خراب کرنا، بدگمانی اور بدزبانی سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، اتنے حوالوں کے باوجود جب ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ کام کرے، تو گجرات اور کرناٹک میں نظام الدین مرکز کی جماعت کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ آپ شورا کے احباب کو احترام کرنے کی نصیحت کیوں نہیں دیتے؟ تیسری بات، دارالافتاء سے سوالات کا سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات 3-4 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے 24 گھنٹوں کے معمولات کا مشاہدہ کریں تو ہر روز فجر کے بعد مولانا سعد صاحب کا 1-2 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد 2-3 گھنٹے مشورے کے اجلاس میں مشغول رہتے ہیں۔ 12:30 بجے کے قریب وہ جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں، جس میں 30 منٹ روانگی کے آداب بتاتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی حالت میں بھی آپ کو احترام کرنا ہے۔ اس کے باوجود حضرت 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، رمضان میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، رات کو حیات الصحابہ کا درس دیتے ہیں جو تقریباً رات 11 بجے ختم ہوتا ہے۔ اس دوران ملکی مشاورت میں شرکت کرنا، ریاست کی کارگزاریاں سننا، بین الاقوامی مشوروں میں شرکت کرنا، اس کے درمیان صبح کے وقت مدرسے کاشف العلوم میں بخاری کا درس دینا بھی شامل۔ اب آپ بتائیں، کیا ایسا شخص جو دین کے کام میں 24 گھنٹے مصروف ہو کسی کی گستاخی کا خیال بھی کرے گا؟ اگر ایک جماعت کسی شخص میں کمیوں کو تلاش کرنے میں لگی ہو تو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں رہے گا جس نے غلطی نہ کی ہو۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عالمی شورا نے مولانا سعد صاحب کو فرشتہ مان لیا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ یہی وجہ لگتی ہے کہ ان کی تھوڑی سی غلطی پر آپ سب دارالافتاء چلے جاتے۔ اب ہم ان کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے مولانا یوسف، مولانا سعید اور مولوی الیاس، کیا آپ نے ان کے بیانات سنے ہیں؟ ان کے پاس بھی وہی شوق ہے اور وہ مولوی الیاس کی طرح ہی محنت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے جو شخص اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتا ہے وہ عوام کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اب ہم مولانا سعد صاحب کی سختی کی بات کرتے ہیں۔
میں آپ کو اپنی کالج کی زندگی کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی ادارے کا ذمہ دار سخت ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی کالج کا پرنسپل لے لیں، کسی مدرسے کا محتمم لے لیں یا کسی کمپنی کے CEO کو لے لیں، وہ سب اپنی ساتھیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مثلاً کلاس میں فوٹوگرافی نہیں کرنی، کلاس میں بات نہیں کرنی، اور یہ نوٹس بورڈ پر لگا دیتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر جب آپ اس کا فتویٰ دارالافتاء سے لیں گے تو دارالافتاء شریعت کے حساب سے اپنا فتویٰ دے گا۔ اسی طرح حضرت مولانا سعد صاحب اپنے احباب پر سختی کرتے ہیں، اگر حضرت سختی نہ دکھائے تو ہر جماعت ایک کیمرہ لے کر اپنی جماعت میں نکلے گی اور اپنی سرگرمیوں کو کیمرے پر ریکارڈ کر کے عوام کو دکھائے گی، جس سے تبلیغ کی روح کو نقصان پہنچے گا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی اگر لوگ تبلیغ میں ویڈیو اور تصاویر لے لیتے ہیں تو تصور کریں اگر سختی میں نرمی دکھائی تو کیا ہوگا، یہ ایک تباہی ہوگی۔ حضرت کا مقصد عوام کو تقوی کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اگرچہ تکنیکی طور پر کیمرے کا استعمال یا موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے، وہ اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ عام لوگ اسے صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکیں گے۔ ان کوششوں کے باوجود ایک شورا جماعت ایسے مسائل کو دارالافتاء لے جاتی ہے جو وہاں سے جائز ہونے کا فتویٰ آتا ہے، پھر اس فتوے کو شورا کے افراد یہ کہتے ہوئے شیئر کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف فتویٰ آ گیا۔ یہ بات حضرت مولانا سعد کے پچھلے بیان میں بھی زیر بحث آئی تھی۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خلاف فتویٰ آیا ہے تو حضرت نے قاری طیب صاحب کے الفاظ کو یاد کیا، جنہوں نے کہا جیسے سوال کیا جائے گا ویسے ہی دارالافتاء سے جواب آئے گا اور ان کا فرض ہے کہ وہ جواب دے۔ پھر حضرت مولانا سعد صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کی حالت کا جاننے والا ہے کہ پوچھنے والے کی نیت کیا ہے۔ اس کی دلیل واضح ہے کہ جب آپ 2015 میں مرکز چھوڑ کر چلے گئے اور اختلاف کی وجہ سے اپنا ایک فرقہ بنایا، اسی کے بعد ہی فتوے کا کھیل شروع ہوا۔ 2015 کے بعد ہی آڈیو کلپ کاٹ کر